آج ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے نا، اتفاق سے گاڑی بند ہو گئی کسی صاحب کی، تیل کہیں رک گیا تھا، اور پھر وہ ہلا جلا کے، اب مرید پریشان تھے، ہلا جلا کے تیل جاری ہو گیا، تو وہ کرامت لکھی گئی کہ بغیر تیل کے حضرت نے کار چلا دی، سمجھے؟ اور بغیر تیل کے جبکہ حضرت خود نہیں چلتے ہیں، تار کار تو الگ ہے۔ کیا بات حضرت، بہت اچھا جی۔ کسی اور کپڑے کو بھی نہیں، مگر جس میں اللہ کا کلام رکھا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ چومتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی حافظ قرآن ہو، کون بولو؟ حافظ قرآن، اور ایسا حافظ قرآن جو اس پر عامل بھی ہو، جو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان دیکھیں، سبحان اللہ، جو حافظ اور قرآن پر جس کا وہ حافظ ہے اس پر عامل، تو سب کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں مگر میرے آقا کی بات غلط، وہ حافظ کا مقام یہ ہوگا کہ اس کو اتنی طاقت دے دی جائے گی، اتنا پاور دے دیا جائے گا کہ اس کے خاندان میں سے 10 لوگ ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، جن پہ جہنم واجب تھا، تو ایسے حافظ کو یہ پاور دیا جائے گا کہ وہ حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا اور ان کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ یہ کس کی بات ہے؟ آقا کی بات، نبی کا فرمان۔ تو یار جس کی وجہ سے 10 لوگ جنت میں جائیں تو اس کا خود کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا خود کا مرتبہ کیا ہوگا؟ لوگ بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، بڑی بڑی باتیں مارتے ہیں، میں بھی بول کے چلا جاؤں اور بھی بولتے ہیں، مگر کردار اور عمل کے میدان میں اترنا بڑا مشکل ہے، بے شک سچ ہے، آزمائش ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہیں نام نہیں، شہرہ نہیں، مگر رضا الہی کے لیے ایک رکشہ تھا، زبان پہ اللہ کا کلام ہوتا تھا اور دین اور اسلام کے راستے میں آگے چلنے کا ارادہ ہوتا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بہت روپیہ کمایا ہوگا، دولت کمائی ہوگی، مگر وہ ذات جس کا نام حافظ زاہد ہے ایسے بھی ہے، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا۔ 8 یا 9 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، حضرت زندہ باد، زندہ باد۔ ذرا دیکھو تو 8 یا 9 لوگوں نے، کچھ کے تو نامزد ہیں مگر بتانا نہیں چاہتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، حالات کو مد نظر رکھتے ہیں آپ۔ جی جی، 8 9 لوگوں نے، آج ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے نا، اتفاق سے گاڑی بند ہو گئی کسی صاحب کی، تیل کہیں رک گیا تھا، اور پھر وہ ہلا جلا کے، اب مرید پریشان تھے، ہلا جلا کے تیل جاری ہو گیا، تو وہ کرامت لکھی گئی کہ بغیر تیل کے حضرت نے کار چلا دی، سمجھے؟ اور بغیر تیل کے جبکہ حضرت خود نہیں چلتے ہیں، تار کار تو الگ ہے۔ کیا بات حضرت، بہت اچھا جی۔ انشاءاللہ نماز بھی ہوگی، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ان کی ساری کی ساری زندگی اللہ نے اتنی کامیاب بنائی، اتنی آج سینکڑوں ان کے شاگرد جی ماشاءاللہ، جو مفتی بھی ہو گئے، عالم بھی ہو گئے، حافظ قاری تو ہیں ماشاءاللہ، سینکڑوں شاگرد۔ اس بندے نے اتنا کام کیا ہے کہ 50 لوگ ایک طرف اور وہ بندہ اکیلا ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سچ ہے، اتنا کام کیا ہے اس بندے نے، اتنا کام، سبحان اللہ، مگر کہیں اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا، اور جب کہیں پہ اگر بات اٹک جاتی تھی تو فاروقی تیور ان کے سامنے آ جایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، کہیں پتہ چل جائے کہ سلام پہ رکاوٹ ہے یا قبر کی اذان پہ رکاوٹ ہے یا کہیں پہ رکاوٹ ہے، نام لینا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، جانتے ہوگا۔ پتہ چل جائے اگر کسی نے رکاوٹ لگا دی تو پرواہ نہیں کی کون کتنا بڑا مالدار ہے، کون کتنا بڑا پیسے والا، کون کتنا بڑا روپیے والا ہے۔ وہ حدیث ان پر صادق آتی ہے، میں بتاؤں گا بھی ذرا سن لو۔ ان کا پہلے رکشہ وہاں پر موجود ہوتا تھا، لوگ ساتھ میں رہتے تھے، مر جائیں گے اور اگر وقت پڑا تو مار بھی دیں گے، مگر دین اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب حدیث سنو، الحب للہ والبغض للہ، ہماری محبت بھی اللہ کے لیے اور ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ وہ بھی چلے گئے لیکن وہ کام آج بھی جاری ہے، جی ماشاءاللہ، آج بھی جاری ہے، آج بھی سبحان اللہ، سبحان کسی کی نظر نہیں پہنچی۔ جی، اجمیر شریف، اللہ کیسی جگہ جہاں اعلی حضرت نے خود لکھا ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان جگہوں میں سے ایک جگہ اجمیر شریف، غریب نواز کی بارگاہ، سبحان اللہ، اور جایا بھی کرتے تھے اعلی حضرت۔ وہ ٹرین کے رکنے والا جو واقعہ وہیں کے سفر کا، جی ماشاءاللہ، جایا کرتے تھے، کیا بات ہے، مگر اب دیکھا آیا عشق تو ہے، علم کی بھی ضرورت ہے، تو کسی اور نے قدم نہیں اٹھایا۔ وہی چمروے کے رہنے والی ذات جن کو ہم اور آپ حافظ زاہد کے نام سے پکارتے تھے، وہاں کے خادموں میں سے ایک بچے کو بڑے پیار اور محبت سے پالا اور پڑھایا اور ایسا حافظ قرآن بنایا۔ آج بھی وہ اس مسجد میں قرآن سناتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، فیضان حضرت حافظ زاہد الرحمہ۔ ذات تقریر سے جھگڑے کرا کے ڈانٹ کے یہ سب کر کے تو جانا آسان ہے، مگر میدان میں اتر کے کام کرنا بڑا مشکل ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، سچ ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ میدان میں اتر کے کام کرنے والی ذات کا نام قاری زاہد علیہ الرحمہ، کسی بھی موڑ پہ آپ دیکھ لیجیے، جی، کسی بھی موڑ پہ آپ دیکھیں، ابھی بتایا نہیں بتایا، اگر چاہتے تو ان سے یہ کہتے میں نے تمہیں حافظ بنا دیا، اصل میرے پاؤں دباؤ، میری خدمت کرو، میرے حقہ بھرو، میرے ساتھ رہو، میرے ہی رکشے کو ڈکیلو، مگر انہوں نے سوچا اس بچے کو کامیاب بنانا ہے، کہا بیٹا یہاں تک لانا میرا کام، تب آگے تم بڑھو۔ حضور سید شاہد علی میاں کے دامن میں ڈال دیا، آج کیسا کیسا قابل عالم بن کے نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ، یا رسول اللہ۔ اب سنو، ہم یہ سب سن کر کے اور یہیں سے چلے جائیں تو ان کی روح خوش ہوگی کیا؟ اب بتاؤ، میری طرف توجہ دو، یہ ساری چیزیں سن کر کے نہ جانے کتنے گھروں میں حضرت آج ان کی وجہ سے چراغ جل رہا ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو کیا بات ہے، آپ جاؤ میدان، اور سنیت کا کام بھی نا
جہاں دیکھا یہاں پہ لوز ہیں، بس اس کا رابطہ ایسی ذات سے کرا دیا، بس چراغ میں روشنی دے کر کے پیچھے ہٹ گئے، اب روشنی کو تم حاصل کرتے ہو۔ بریلی سے چمروے کو یہی دو ذات جوڑنے والی، جی سچ ہے یہ۔ 12ویں شریف کا جو جلوس نکلتا ہے اس میں کس کی کوشش ہے؟ بہت اچھا حضرت، ماشاءاللہ۔ اگر آج نہ ایک پولیس والا آ جائے، ابھی ہم نے دیکھا تھا کئی جگہ تو مولوی لوگ بھی اسٹیج کے نیچے گھستے ہوئے نظر آئے تھے، جو کود کود کر نعرے لگاتے وہ بھی اسٹیج کے نیچے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے۔ دعویٰ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن کچھ دنوں پہلے رامپور میں جیل بھرو آندولن جو چلا تھا، جی اس میں 700 کی تقریباً تھی، ہاں رامپور سے 700 لوگوں کی تھی، تو 500 لوگوں کا انتظام کرنے والا، ساتھ میں لے جانے والی ذات حافظ زاہد علیہ الرحمہ کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے کترا جاتے، میرا نام نہ آ جائے، میرا نام نہ آ جائے، میرا نام۔ بہتوں کو دیکھا ہم نے، زبان سے بولنا بڑا آسان ہے، مگر عمل کے میدان میں اترنا بڑا مشکل ہے۔ چمروے میں آج جتنے چمکتے ہوئے مدرسے سب میں آپ نے پڑھایا نہیں پڑھا، اور یہ نگلی عاقل جو ہے 2 ہی کمرے تھے اس میں، اور آج دیکھو کیا حال ہے، اور اس دور میں کیا تھا، نہ جانے کتنی بیٹھکوں پہ پڑھایا۔ اب ذرا سنو آقا کا فرمان سنو، میں اگر کسی کی تعریف کر دوں، ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچتا ہے یار کہیں پیچھے بیک سائڈ سے انہیں دعوت تو نہیں کھلائی جائے گی، کہیں نذرانے وزرانے کا معاملہ تو نہیں ہے۔ اگر نبی جس کی تعریف کر دے تو آقا فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے مقابلے میں کسی کو میں تمہاری کیوں مانوں، میں تو نبی کی مانوں گا۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ اب اگر تم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اگر تم ان کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو پیارے، اب تم قرآن تو پڑھ نہیں، مطلب حافظ قرآن تو نہیں ہو، مگر تمہاری ذمہ داریاں کچھ کاموں پر آتی ہے۔ وہ کام کیا سنو، بچے مدرسوں کے لیے تمہیں ہی دینا پڑیں گے۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بچے مدرسوں کے لیے کسے دینا پڑیں گے؟ آپ کو ہی دینا پڑیں گے۔ مدرسے کے اخراجات کے لیے اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، زمین دی ہے، روپیہ دیا، پیسہ دیا، تمہارے پاس اگر علم نہیں ہے مگر تم پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ دین کا کام ہم اپنی ذات سے بھی کریں گے اور اپنے مال سے بھی کریں گے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ بولو پیچھے نہیں ہٹنا، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور بڑے بڑے لوگ آج حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کو کون نہیں جانتا، کون نہیں جانتا؟ حافظ ملت بہت سارے مقرر آئے، خطیب آئے، تقریر کرے، ان کا دورہ رہا پھر ختم۔ انہوں نے بھی اچھے کام کیے، تبلیغ کی، مگر حافظ ملت علیہ الرحمہ ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھاتے رہے، کبھی چھانس آ گئی، کبھی آٹھ آ گیا، کبھی ٹوٹے ہوئے چاولوں کی ابو کی دستار حضرت وہ فیضان آ گیا نہیں وہاں سے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کبھی کنکی جس کو بولتے ہیں نا، وہ آ گیا، کھا لیا، بچوں کو کھلا دیا۔ آج ہندوستان میں، یہ ہندوستان کا جہاں جہاں علماء پہنچتے ہیں وہاں پر کوئی کہہ دے گا کہ حافظ ملت علیہ الرحمہ کا فیضان نہیں، بلا واسطہ یا بالواسطہ سچائی۔ اور یہ جو حافظ زاہد علیہ الرحمہ ہیں، ان کی بھی دستار بندی سرکار حافظ ملت علیہ الرحمہ نے، انہوں نے ہی دستار بندی کی، اور ان کی نظریں ایسی نہیں ہوتی تھی۔
آقا خود فرماتے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ختم کر رہا ہوں، تقریر کا وقت نہیں، میں تو اس لیے شامل ہوں یار اچھے لوگوں کو اس میں شامل ہو سکتا ہے کچھ برکتیں برسیں تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ کوئی تقریر کے جوہر دکھانا نہیں ہے، تقریر کرنے کے لیے تو اور بھی بڑے بڑے علماء یہاں پر سب جلوہ گر ہیں، مگر دو جملے اگر بولے جائیں اور قبول ہو جائے تو ہمارا اور آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ جو مدرسہ دکھائی دے رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ جتنے بھی مدارس اسلامیہ ان کا ساتھ دیں گے، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ خود فرماتا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کیا يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھائیوں کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکیں۔ جو ایسا کرے گا، جو ایسا گروپ ہوگا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، کیونکہ نماز کا وقت قریب ہے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔